اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھے محمد عزاداران امام آغا باخر امام بارگاہ لکھنؤ کی یہ دیسے کی مجلس ہے ایصال ثواب کی۔ اللہ مرحومین کے درجات کو بلند کرے جن کے لیے یہ مجلس رکھی گئی۔ اور میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور آیت سے کیا کہ جس کو ٹرانسلیشن کی جس کے لیے ضرورت نہیں ہے، سب جانتے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ موت میں ذائقہ ہے، موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، موت میں بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اب ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کو کیسا ٹیسٹ چاہیے۔ پلیز غور سے سنیں، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ کسی شہر کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا ہو، موت تو برق ہے، موت تو آنا ہی آنا ہے، آج نہیں کل تو آئے گی۔ اور جس چیز کو سب سے زیادہ ہم نے بھلایا ہے وہ ہے موت۔ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ کبھی میں بھی مروں گا، پورا لکھنؤ مرے گا لیکن میں زندہ رہوں گا، یہ ہماری فکر ہے۔ کبھی میں نے یہ نہیں سوچتا، ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ موت میرے پاس بھی آنے والی ہے۔ اور جب آئے گی، ملک الموت آئے گا تو پوچھے گا نہیں کہ میں آپ کی روح لوں۔ جو لوگ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے ایک پیغام ہے، میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں۔ ہر انسان کا ایک غرور ہے، پیسے کا غرور ہے، حسن کا ہے، بڑے گھر کا ہے، جاب کا ہے، بزنس کا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک غرور رہتا ہے۔ جو جتنے غرور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا کہ I'm something، یہ جو فکر ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اتنا غرور اگر ہے تو اگر ملک الموت آئے تو اس کو بول دو I'm busy come tomorrow۔ کیا بول رہا ہے؟ سوری میں انگلش میں بول رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ بول دو اس کو کہ میں آج بہت بزی ہوں، کل آؤ۔ ہمت ہے؟ ایک لمحہ کیا ایک سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے۔ یا پھر ایسے علی والے بنو، ایسے امام کے چاہنے والے بنو کہ دار پہ گئے، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، موت نہیں آ رہی، جب تک میسم نہیں چاہا موت نہیں آئی۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ جب تک میسم نہیں چاہا، زبان کٹی تو موت آئی۔ پھر ایسے بنو، ہم تو ایسے نہیں، ہم تو ایسے نہیں۔ تو موت میں ایک ذائقہ، ایک ٹیسٹ ہے۔ اچھا، انسان کی ایک فکر ہوتی ہے، عورت ہو مرد ہو، کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو ہمیشہ دسترخوان پہ اسی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے جو ٹیسٹی ہوتی۔ کڑوی چیز کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، جو سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے ادھر ہی آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ ریسٹورانٹس چلتے ہیں کھانے کے مزے کے اوپر پوری دنیا میں۔ آپ کے پاس کا تو مشہور ہے نا بھائی، ٹنڈے کا کباب مشہور چیز ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لکھنؤ جاؤ تو یہ کھاؤ۔ تو ہر آدمی ٹیسٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ تم دنیا بھر میں پوری زندگی میں ٹیسٹی چیز کھاتے ہو نا، تو میں موت میں بھی ٹیسٹ رکھوں گا۔ اب کیسے معلوم ہو، پلیز غور سے سنو، اب کیسے معلوم ہو کہ اس مومن کو موت کیسی آئی، اس کو کیسی آئی؟ ہم کو موت کیسی آئے گی ہم کو کیسے معلوم؟
اس لیے کہ ایک دفعہ روح نکل گئی تو باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ بیٹا بڑی میٹھی موت تھی، ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ بیٹا بڑی اچھی موت تھی. ایک بیریئر آ جاتا ہے، ڈیویژن ہو جاتا، کوئی آ کے نہیں بولتا. لیکن ہم کو کیسے معلوم کہ موت میں ذائقہ کیا ہے، موت میں ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ تو بول رہا ہے. تو دوستو قرآن مجید کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو محکم ہے، کلیئر ہے، ویری کلیئر. کئی متشابہ آیتیں کہ جو وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، زمانے کے ساتھ کلیئر ہوئی. اسی طرح یہ آیت آنے کے 50 سال کے بعد، 50 ایئرس کے بعد یہ آیت کلیئر ہوئی کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کربلا نے بتایا. نہیں سمجھے؟ اس آیت کے ٹیسٹ کو کربلا نے بتایا. شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو حسن کے یتیم نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو ایک بات کلیئر ہو گئی، اگر محبت حسین ہے تو تمہارے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن دوستو محبت وہ کرو جو حسین چاہتا ہے، وہ محبت نہیں کرو جو ہم چاہتے. ہماری مرضی نہیں، جو مرضی حسین ہے اس پہ اگر ہم چل رہے تو پھر ہم حسین کی سیرت پہ عمل کر رہے. یہ ایک چیز یاد رکھو، محبت وہ ہونا جو مولا حسین چاہتے. اگر وہ محبت ہے تمہارے لیے تو موت ایک واک تھرو ہے. موت ایک آسان چیز کا نام ہے، اتنی آسان ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ موت ایک ملاقات کا نام بھی ہے کہ جس کے نام پہ زندگی گزار رہے تھے اس سے ملاقات کا ایک چانس بنے گا، ایک چانس بنے گا سب کے لیے. لیکن کس کے لیے؟ جو سیرت امیر المومنین پہ چلتا ہے، جو امام علی کی لائف کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. میں یوتھ کو بول رہا، جوان بیٹھے ہوئے ان کو بول رہا کہ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسے کرو، 24 گھنٹے میں کوئی کام ایسے کرو کہ شام ہو تو تمہارے دل کو ایک سیٹسفیکشن ہونا کہ آج میں نے جو کام کیا وہ امام علی کے لیے کیا. زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا کہ آئی لو یو مولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. محبت کرنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ایکشنز بتانا کہ تم علی والے ہو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بڑے آسانی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے یہ بول کے کہ بڑا ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دوستو ایک ایسی زندگی میں تم انٹر ہونے والے. ہر آدمی دنیا میں کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 70 80 90. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا، بونس ہے. 90 سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے؟ 90 کے بعد کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ دیکھ رہے سامنے کتنی گریوز ہیں یہاں پہ. ہم کتنے آرام کے ساتھ انٹر ہو کے آ گئے. یہاں پہ ہزاروں گریوز ہیں یہاں پہ، ہر طرف لحد بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے ہم چلتے ہوئے آ گئے. آپ نے غور کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب یہ لوگ زندہ تھے تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ ان سے مل نہیں سکتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ کہاں ہے؟ سمجھ رہے بات؟ کتنے آرام کے ساتھ ہم آ گئے. اسی لیے امام علی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو جنازے کے اندر دیکھو تابوت میں تو تم یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے مہلت دی ہے تم کو. میں کیا بول رہا ہوں؟ کبھی میں سوچتا ہوں یہ بات، بڑے آرام سے کاندھا دے دیتا. کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کے اندر تھا، اللہ نے مجھے مہلت دی ہے. لائف کا سپین اتنا کم ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے مولا کے جملے. مولا نے دنیا کو ایڈریس کیا، دنیا کو خطاب کیا کر کے علی نے جملہ بولا. علی نے کہا کہ اے دنیا، تیرا ذائقہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہتا زندگی ختم ہو جاتی. ایگزیکٹلی وہی ہم سب کے لیے. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں لکھنؤ میں 200 برس زندہ رہوں گا. کوئی کام کر کے جاؤ. مثال کے طور پہ آپ عزا خانے میں بیٹھے ہوئے،
یہ ازاخانے کا نام کیا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے، لکھنؤ والے سب جانتے ہیں۔ آغا باخر کا امام بارگاہ، یہ کون تھے آغا باخر؟ ان کے زمانے میں کئی ایسے ملینرز ہوں گے، کئی ایسے بلینرز ہوں گے۔ کیا بول رہا یار میں؟ بیداری ایک اویئرنس نہیں ہوں گے ان کے زمانے میں۔ دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ آج سب کہاں ہیں؟ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دوستو آغا کا مکان کہاں تھا پوچھو، مکان بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو، لیکن آج آغا باخر زندہ ہے صرف امام بارگاہ سے۔ نہیں، انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، حسین کا گھر بنایا۔ حسین اتنا کریم ہے کہ تم نے ذرا بھی اگر مولا حسین کے لیے تم کچھ کام کرو گے تو معصومین اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے ہیں۔ ڈو سم تھنگ، میرے یوتھ کو بول رہا میں، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو، اس لیے کہ تم کو جانا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی، کوئی جا کے پلٹ کے نہیں آتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا کہ جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ لکھنؤ میں، جتنا انویسٹمنٹ ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے شہر میں انویسٹمنٹس ہوتے ہیں۔ کوئی گھر میں انویسٹ کرتا، کوئی ریئل اسٹیٹ میں کرتا، کوئی بینک میں فکس کراتا، کوئی ایف ڈیز بنا لیتا، کوئی بزنس میں انویسٹ کرتا۔ جتنے آپ کے انویسٹمنٹس، پلیز غور سے سنو، سارے کے سارے انویسٹمنٹ زمین کے اوپر ہے۔ جب تک تم زندہ رہو گے وہ انویسٹمنٹ تمہارا کام آئے گا، جب تک تم رہو گے سانس رہے گی، وہ شاپ بھی چلے گی، وہ بزنس بھی چلے گا، وہ گھر کا کرایہ بھی لوگے۔ لیکن ایک دفعہ روح نکل گئی، وہ سارا انویسٹمنٹ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھتا کہ جو بھی انویسٹمنٹ تم نے کیا ہے لکھنؤ میں زمین کے اوپر کیا ہے، کوئی ایسا انویسٹمنٹ ہے تمہارا جو زمین کے نیچے؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کبھی سوچا یہ ایسا کہ میں وہاں پہ انویسٹ کروں جہاں ہمیشہ رہنا ہے میرے کو؟ کبھی میں یہ سوچتا ہوں؟ ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، میں ہمیشہ بولتا ہوں، لکھنؤ ایک عرصے سے آ رہا، میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مولا نے نہیں دیا تو ہم کون؟ امام نے کہا عمل کرو، میرے پاس آؤ، میں بخشوا دوں گا۔ ڈو سم تھنگ اینڈ کم ٹو می۔ اللہ بھی یہی بول رہا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری۔ ڈو سم تھنگ، اپنی لائف کے میں کچھ کر کے نکلو۔ اپنے لیے مت کرو، ان کے لیے کرو۔ اپنے لیے کرو گے تو مٹ جاؤ گے، ان کے لیے کرو گے تو زندہ رہو گے۔ لکھنؤ شہر جو ہے یہ امام بارگاہوں کا شہر ہے۔ لکھنؤ والوں کو تو بہترین مثالیں آپ ہی کے شہر کی، چھوٹا امام بارگاہ، بڑا امام بارگاہ، شاہ نجف، یہ سارے بڑے بڑے امام بارگاہ، یہ اس شہر کو امام بارگاہوں کا شہر بولتے، ہر طرف امام بارگاہ۔ اب اتنا بڑا چھوٹا امام بارگاہ بنایا، ہزاروں لوگ آتے وہاں پہ، کئی سال سے عزاداری ہو رہی، نماز بھی پڑھی جاتی، گریہ بھی ہو رہا، ماتم بھی ہو رہا۔ یہ بنایا کس نے؟ کبھی فکر کری کیا ان کے زمانے میں اور نوابین نہیں تھے جن کے محلات ہوں گے؟ محلات کھنڈر ہو گئے، جو گھر حسین کے نام کا تھا وہ بچ گئے۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟
میں ایک بیداری کی بات کر رہا ہوں۔ آج جس نے بھی چھوٹا امام بارگاہ بنا، آج وہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بہترین ایک تحفہ دے دیا مولا حسین کے نام کا۔ اب آپ بولیں گے اتنا پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ ہر چیز پیسے سے نہیں بنتے، اور بھی دوسری چیزیں جس سے تم امام کی خدمت کر سکتے۔ اس لیے کہ اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب نہیں، جو غریب ہے اس کے لیے بھی۔ اس کے لیے کیا کرو؟ میں آج 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو۔ گراف ایجنسی پہ مجلس جاری ہے، دنیا سن رہی۔ یہ 2 رکعت نماز نیچے کے انویسٹمنٹ کی نماز۔ اب اتنا بڑا مجمع آغا باخر میں سن رہا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ لحد میں جائیں تو آپ کا نیچے ایک اپارٹمنٹ ہو، گھر ہو، وہ بھی فرنش ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نیچے بھی گھر ہو۔ نیچے گھر آپ اور ہم نہیں بنا سکتے، وہ بنا سکتے، معصوم بنا سکتے، وہی دے سکتے۔ آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نیچے پیلیسز بنا لو، کیا فائدہ ہے؟ آپ رہیں گے تھوڑی وہاں پہ۔ ایک 2 رکعت نماز ٹرائی کرو ایوری تھرسڈے پڑھنے کی، ہر جمعرات کو پڑھنے کی۔ 3 یا 4 منٹ کی نماز، یہ 3 سورے والی نماز کہلاتی۔ 3 سورے پڑھنا ہے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز نہیں، 3-4 منٹ میں ہو جائے، فجر کی نماز کی طرح۔ لیکن سارے علماء یہ لکھتے کہ یہ نماز برزخ میں تم کو گھر عطا کرے گی، برزخ میں گھر عطا کرے گی۔ دوستو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ میں جاؤں اور میرا گھر تیار ہو، ورنہ کسی کا گھر تیار نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نے کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا، گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اس کا اجر مجھے ملے گا۔ ہو سکتا اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے کیا، تو پاسبلٹی نہیں ہے۔ ہر اچھا کام کر کے دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کر لے، مارکیٹنگ مت کرو۔ تو یہ دعا، یہ 2 رکعت نماز پڑھو، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو برزخ میں، برزخ شروع کہاں سے ہو رہی؟ آپ کا بیٹا آپ کو یہاں لٹائے گا خبر میں، وہاں سے آپ کی برزخ شروع ہوگی۔ وہاں پہ گھر چاہتے ہو تو یہ 2 رکعت نماز موسٹ ریکمینڈڈ نماز، ریکمینڈڈ ہے۔ دعا کرو کہ نماز ہم پڑھیں تو قبول بھی ہو جائے۔ 3 سورے والی نماز، نیت کرو اس شب جمعہ ضرور پڑھو یہ نماز، ادروائز شب جمعہ کو ضائع کر رہے۔ 5 منٹ کا ایک ہوم ورک ہے یہ نماز کا۔ نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت، سوری کی تصور ذہن میں رہے، میں 3 سورے پڑھوں گا، الحم، سورہ قل واللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اگر قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں بھی 3 سورے، دوسری رکعت میں بھی 3 سورے، الحم، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون۔ پڑھنے کے بعد بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو۔ مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھو، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز بنتی، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار اس کو قبول کر لے۔ اب اس میں اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کہو کہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں۔ مومنین، آپ تو زندہ ہے، آپ نماز پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس نماز کا ثواب میری ماں میرے باپ کو بھی دے دے، اس وقت تیرے پاس ہے وہ۔ اسلام یہ بولتا ہے کہ جب تم ماں باپ کے لیے دعا کرتے، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتے، اللہ جو تم کو اگر 1 دینا ہے تو 10 دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کا اس میں خیال رکھا۔ تو اب جب تک تم زندہ ہو،
ہر شب جمعہ کو 5 منٹ نکالو، نکال کے یہ 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر، اس میں کئی اور فائدے بتائے گئے. رزق کے دروازے کھلتے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی، لوگوں کے کام بنتے، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہوتی، سارے آبسٹیکلز دور ہوتے. صرف 2 رکعت نماز. اور مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین گفٹ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یہ تحفہ دیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیں پلیز. تو اتنا ضروری ہے. ایصال ثواب ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے، ایک گفٹ ہے ایصال ثواب. ہر شب جمعہ دو، ہر روز دو. ایصال ثواب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس کریں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا، یا نماز پڑھیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا. ہر وجہ سے آپ ایصال ثواب، ایک صلوات پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے. ایک صلوات دل میں، دن بھر میں روڈ پہ جا رہے، واک کر رہے، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو آپ، میں مثال دے رہا، 5 صلوات پڑھو، بولو یہ میرے ماں باپ کو اس کا اجر دے دے، میرے مرحومین کو دے دے. ہمیشہ مرحومین سے اپنے رشتے کو ملا کے رکھنا. اپنے ماں باپ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ رشتہ مضبوط ہے، وہ رشتہ ملا ہوا ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھیجیں گے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں گے تو تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعائیں دیتے رہے. اور جب بھی تم جاؤ، ہم یہاں پہ پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے وہ سلام، قبرستان، جو بھی قبرستان تم جا رہے، ایک امام علی علیہ السلام کا سلام ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں، میں بھیجتا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین. ایک منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ. اور اتنا ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ جو بھی یہ سلام کرے گا قبرستان کے دروازے پہ، یا قبرستان جب جائے گا، اگر تم یہ سلام کرو گے، مثال کے طور پر تمہاری ماں کی لحد آغا باخر میں یہاں پہ، اور تم مین ڈور سے انٹر ہو رہے، وہاں پہ ابھی تم ماں کی لحد پہ نہیں آئے، ابھی تم وہیں پر، وہاں سے یہ سلام پڑھو. ٹیلی فون پہ لے لو، ہارڈلی 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ من لا الہ، وہ والا سلام. کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ وہ والا سلام، بہت چھوٹا سا. لیکن اس سلام کا ثواب دیکھیں گے، اجر دیکھیں گے کیا ہے. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا. میرا مولا بولتا ہے کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا، اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. آپ نے کتنی آسانی سے سنا یہ بات. آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرے گناہی کہاں ہیں جو 25 سال کے گناہ معاف ہوں گے. آپ کی خاموشی نے میری ٹاپک کو بدلا. کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ میں گناہگار نہیں ہوں. کبھی ذہن میں یہ مت سوچو کہ I didn't do anything، میں نے کچھ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو میرا مولا دعائے کمیل میں ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ نہیں کہتا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ عابد بالرحمی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا کے جملے. دعائے کمیل آپ کے پاس ہے، ہندی میں پڑھو، ہندی میں ٹرانسلیشن پڑھو، ٹرانسلیشن. Then you will realize کہ یہ کون بول رہا. مولا بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امیجن کریں دعائے کمیل. دعائے کمیل میں علی بول رہے پروردگار، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے. امام علی کون ہے؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا بولا آپ؟ علی وہ اللہ کا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جو زمین اور آسمان کا مالک، وہ علی، وہ یہ بولے. مولا اپنے لیے نہیں بول رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا. امام علی ہم کو درس دے رہے
کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فارگیونیس کی ایسی دعا کر رہا، جبکہ میرا دامن میں ایک تطہیر کے حصار میں ہوں، مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، وہ علی بول رہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو امام ہم کو پیغام دے رہے کہ میرے چاہنے والوں میں علی جیسا بندہ ہو کے بول رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ کیا ہوا تم؟ دعائے کمیل آپ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، ہندی میں پڑھیے، ہندی میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ ہندی میں پڑھو۔ ایک دفعہ تم دعائے کمیل پڑھو گے تو تمہارا دل پھٹ جائے گا، اتنا رو گے تم کہ میرا مولا ایسا مانگ رہا۔ اب ایک مہینے کے بعد، not even 1 month، 20-25 دن رہ گئے، ایک دن آنے والا ہے ذیلحج میں ایک دن آنے والا ہے جو زوال سے شروع ہوگا، دوپہر سے مغرب تک چلے گا۔ اللہ نے پورے سال میں 365 دن میں ایک رات رکھی، ایک دن رکھا۔ رات گزر گئی رمضان کی، شب قدر کی، اب دن آنے والا ہے۔ وہ دن رکھا کیوں اللہ نے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کریم کا، کہ میرے بندے آج کے دن میرے پاس آ کے مجھے سوری بول دے۔ کیا بول رہا؟ اللہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ بول رہا ہے وہ میرے بندے just come to me and just say one word, I'm sorry۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی زبان موٹی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے بھی سوری نہیں بولتے۔ پھر مولا کے چاہنے والے، پھر امام علی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر حسین کے ہم عزادار۔ وہ جو دن آنے والا، میں یوتھ کو بول رہا، اپنے کیلنڈرز میں مارک کر لو، اپنے کیلنڈرز میں مارک کرو وہ دن۔ 20 یا 25 دن شاید ہے ابھی۔ 9 ذیلحج، فرسٹ ڈے آف دی حج، حج کا پہلا دن جس کو عرفہ کہتے ہیں، وہ دن آغاز ہوگا ظہر سے، زوال سے عصر تک چلے گا، مغرب تک۔ اس دن میں کئی اعمال میں نہیں دے رہا آپ کو، وہ تو بات آپ کی خاموشی نے ٹاپک کو بدلا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے گناہ کیوں ہوں گے اتنے۔ اور جو یہ سوچتا نا کہ میرے گناہ کیا، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ یاد رکھو اس لحد میں جو آپ کے سامنے آغا باخر میں خبریں ہیں نا، جب سب کو جانا ہے نا یہاں پہ، یہاں کی جو گریو میں جب انسان جاتا ہے نا، خبر کے اندر جب جاتا ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف گناہ کا پرابلم ہے۔ وہاں جو پرابلم آئیں گے وہ گناہ کے آئیں گے، جو میں نے کیا ہے دنیا میں، جو میں نے میوزک سنی ہے، جو میں نے غیبتیں کی ہیں، جو میں نے حرام کھایا ہے، جو میں نے بیک بائٹنگ کی ہے، ادھر کی بات ادھر کی ہے، وہ ساری چیزیں واجبات کو ترک کیا ہے، اس کا ہے نیچے عذاب، اور کچھ نہیں۔ علی والوں کے لیے کچھ نہیں۔ اگر ریئل مومن ہو تو تمہاری لحد اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی کشادگی ہو جائے گی۔ لیکن ہم ہیں ویسے، وہ میسم تھا، وہ ابو ذر تھا، وہ سلمان تھا، وہ کربلا والے تھے، ہم کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہم نے گناہ کیے، کتنا حرام کیا ہے، وہ ساری چیزیں نیچے پرابلم کرنے والی ہے۔ جو پرابلمز میں سب سے بڑا پرابلم جو آنے والا ہے وہ غیبت کا ہے، جھوٹ کا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے کا ہے، واجبات کو ترک کرنے کا ہے، اسلام کے قانون کا مذاق اڑانے کا ہے۔ نیچے اتنا پرابلم۔ تو عرفہ جو دن آ رہا، وہ دن اب پھر میں آپ کو ایڈوانس میں بول رہا ہوں، میرے یوتھ کو جو سن رہا مجھے، جا کے اپنے اپنے گھروں میں، لکھنؤ میں دعائے روز عرفہ مولا حسین کی ہندی میں پڑھنا، اردو میں پڑھنا، انگلش میں پڑھنا، عربی میں مت پڑھو، نہیں سمجھو گے تم، اپنی زبان میں آج سے شروع کرو۔
میں آغا باخر امام بارگاہ میں یہ دیسے کی مجلس میں بول رہا ہوں، مولا کی یہ دعا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں، دعائے ندبہ سے بھی بڑی ہے، لیکن آپ چیپٹرز میں پڑھ سکتے، صرف آپ ہندی میں پڑھتے جاؤ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے، یہ تصور کر کے کہ یہ کون بول رہا، یہ جملے جو کائنات کا مالک ہے، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، یہ حسین ابن علی کے جملے، جب میرا مولا حسین اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کرتا، اتنا کمزور ہو کے بات کرتا، بار بار یہ کہہ رہا پروردگار forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے مولا حسین۔ اگر آج مولا حسین کا نام میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، امام علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے، ساری دعائیں قبول ہو رہی ان کے ناموں سے، لیکن وہ اللہ کے سامنے جا کے کیا بول رہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کا ایکسپلینیشن نہیں کر رہا، ورنہ میرا پورا خمسہ ہے اس کا کہ امام حسین کی دعا کیا ہے، اسی دعا کے وہ جملے ہیں، حسین ابن علی جیسے جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی، میں تو ایک میسیج دے رہا آپ کو۔ مولا حسین کہہ رہے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا مجھے مل جائے، پوری دنیا نہ ملے، کچھ نہیں ملے اس دنیا سے، لیکن وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر پوری دنیا ملے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا۔ ایک پیغام ہے دوستو حسین ابن علی کا، ابھی سے بول رہا، عرفے کو مارک کر کے رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری ڈیسٹینی اس دن بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی اس دن۔ وہ دن معافی کا ہے، پلیز اب غور سے سنو، وہ دن معافی کا، صرف سوری بولنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیری مخلوق کا سب سے بڑا تیرے بندوں میں گناہگار ہوں۔ اس کے سامنے جا کے بول رہے، کسی کو نہیں بول رہے، جتنا تم بولتے رہو گے نا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، وہ اتنا تواب الرحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ بولتا ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ، just say one word کہ مجھے آپ بولیں گے ایک دفعہ بولو گے تو کیسے معاف کریں گے؟ اس کا دنیا میں مثال کیا ہے کہ آپ بول رہے کہ ایک دفعہ بولو اللہ معاف کر دے گا، کیا گارنٹی ہے؟ عزیزو اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے، اس نے دنیا میں بتایا کہ اللہ کیسے تواب و رحیم ہے۔ عاشورے کے دن حر سب سے بڑا گناہگار تھا، آیا سر کو جھکا کے اور ایک ورڈ بولتا ہے مولا حسین I'm sorry، مجھے معاف کر دو۔ ایک جملے پہ حسین نے معاف کیا اور حر کو حر بنا دیا۔ جب حسین معاف کر سکتے تو اللہ تو اللہ ہی۔ اب میں نے کہا کہ معاف کرو، اپنے لیے تو معافی مانگنے جا رہے نا، کرو گے نا جا کے اللہ سے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ عرفے تک انتظار کرنا اور اس دن سوری بولنا، زندہ نہیں رہے جب تک تو روز بولو، ایوری ڈے بولو، ہر سیکنڈ معافی مانگو، پھر عرفے تک جانا کہ اللہ معاف کرو۔ لیکن اب اصل پوائنٹ
آپ عرفے میں جا کے بول رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پکار کے بولتے ہیں یا سری الرضا، کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے مجھ سے راضی ہو جا. یہی ہے نا مطلب؟ پکارتے ہو نا، تو اللہ کیا بولتا اس وقت کہ میرے بندے تو مجھے تو پکار کے بول رہا کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. عرفے کے دن تم جا کے اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج دن معافی کا ہے. تو اللہ فوراً پلٹا کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے بھی کسی کو معاف کیا؟ کیا بول رہے؟ کیا سن رہے؟ کیا سن رہے؟ بھائی کو معاف کیا، بہن کو معاف کیا، خاندان والوں کو معاف کیا، رشتہ داروں کو معاف کیا، مومن کو معاف کیا. کسی کو معاف نہیں کرو گے اور اس کے سامنے جا کے بولو گے اللہ معاف کر دے، تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کیا بول رہا؟ آج خاندان ٹوٹ گئے. یہ سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے لحد کے اندر پہلی رات کو. خط رحم خط رحم خط رحم خط رحم. میں اس پہ تقریر نہیں کر رہا، خط رحم پہ میں بتا رہا آپ کو. عرفے سے پہلے جتنے رشتہ داروں سے، جتنے بھائیوں سے بہنوں سے بات چیت نہیں ہے، خود آگے بڑھ کے بات کرو، خود آگے جاؤ، انتظار مت کر. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولتا، غریب کبھی کسی سے بات بند نہیں کرتا. کیوں؟ وہ تو بیچارے کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی. یہ جتنے پرابلمز ہیں نا سب پیسے والوں کے پرابلمز. میں جتنا جانتا ہوں پیسے والوں کو کیا جانتے ہوں گے پوری دنیا میں. الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے کہ پیسے کا ایک مزاج ہوتا، پیسے کا ایک لہجہ ہوتا. پیسہ بولتا ہے، پیسہ چلتا ہے. پیسہ آنے کے بعد واک بدل جاتی، طریقہ بدل جاتا، چلنے کا سٹائل بدل جاتا. ایسا بدلتا کہ اگر مسجد بھی جا رہے تو چیک کرتے کہ کس کے پہلو میں کھڑے رہ کے نماز پڑھوں. کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیوں؟ میرے سٹیٹس کا ہے. یہ تو غریب ہے. میرا تو میں لکھنؤ بول رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا لکھنؤ میں. لکھنؤ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. میرا لکھنؤ میں سٹیٹس ہے، میرا مقام ہے، میرا بزنس ہے، میرا اچھا یہ بیماری مردوں کے ساتھ عورتوں میں بھی ہے. لکھنؤ کی عورتوں میں نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. سمجھ آئی بات؟ تو بیماری ہر جگہ ہے کہ اتنا میرا سٹیٹس ہے، میں کیسے جا کے اس کے بازو بیٹھ جاؤں. اللہ نے ان دولت مند لوگوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز ختم ہو تو ہاتھ ملا، مصافحہ کر. قبولیت نماز ہے تیری ہو. سب سے پہلے یہ چیز چیک کرو. عرفے سے پہلے جتنے لوگ ہیں نا جن سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں ان سے مل لو، سب کو راضی کر لو. اس کے بعد جاؤ اس کی بارگاہ میں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے بولو I'm sorry اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا. آج کا دن تو نے بنایا ہے معافی کے لیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب تم جا کے اس دن کہو گے تو اللہ ایک لمحہ بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. دوستو یہ گناہ ہی ہے جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والے ہیں نیچے. اس چیز سے بچو. کل ایک مجلس اور پڑھا میں، امداد حسین شاہ کی کربلا جہاں اطہر صاحب دفن ہے. ہاں کل کی ایک مجلس پڑھ کے جاؤں گا، یہ اور وہ مجلس، اس میں باقی باتیں بولوں گا. کل 8:30 بجے کیا ہے امداد حسین کی کربلا. امداد حسین صاحب کی کربلا میں جہاں اطہر صاحب مرحوم خطیب اکبر دفن ہے، وہاں میری 8 بجے ایک مجلس شب میں. موقع ملا تو آ جانا. وہاں پہ پرسوں کی جو تاریخ آنے والی ہے 25 ذی القعدہ، سب سے بڑا دن ہے. منڈے، کل سنڈے ہے نا، منڈے کا دن اتنا بڑا دن ہے وہ، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بچھایا تھا.
ستہ یوم میں جو زمین کو بچھایا تھا وہ آغاز اسی دن کا. اس دن کا ایک روزہ 25 ذی کا منڈے کا 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. 60 سال کے روزوں کے برابر کل کا منڈے کا ایک روزہ ہے. 4 بڑے روزے 18 ذوالحجہ 17 ربیع الاول 27 رجب اور 25 ذی القعدہ. یہ 4 بڑے روزے سال میں اللہ نے رکھے جو ایک ایک روزے کا ثواب 60 سال کے 60 ایئرس کے روزوں کا اجر. اگر 4 روزے رکھ لو تو 240 سال اگر تم زندہ رہے اور روزے رکھو گے تو وہ ثواب ملے گا. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے چھوڑ دو یہ رکھ لو، وہ واجب ہے یہ مستحب. اتنا بڑا دن ہے. کل شب کی جو مجلس پڑھ رہا ایک ہی مجلس اس میں 25 ذی القعدہ کی امپورٹنس اور ایک امپورٹنٹ ڈے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ افسوس ہے وہ عام طور پر نہیں معلوم. 25 ذی القعدہ ظہور امام کی تاریخ بھی ہے. پچیس ذی القعدہ 4 ڈیٹس ہیں امام کے ظہور کی. عاشورہ، 15 شعبان، شب قدر اور 25 ذی القعدہ. کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا میں، اللہ قادر مطلق ہے کہ کبھی بھی کرا سکتا. میں کوئی طے نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا طے کرنے والا جھوٹا ہے. لیکن یہ بھی معصومین سے کہ 25 ذی القعدہ ایک پاسبلٹی ہے کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو جائے. یار کتنی بیداری نہیں ہے. انشاءاللہ تک کوئی نہیں بولا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہمارے لیے کہ بی بی کا یہ بیٹا آ جائے، ہمارے سارے ایشوز دور ہو جائیں، سب ختم ہو جائے، مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا کے ساتھ دیں، نصرت امام کریں. سب سے بڑی عبادت، افضل ترین عبادت جو ہے انتظار فرج. تو کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ موقع ملا تو آ جائے. 8 اور 8:30 کے درمیان انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. بس دوستو آلموسٹ 1 آور ہو گیا. میں 1 گھنٹے زیادہ پڑھتا بھی نہیں. مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. پوری میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈو سم تھنگ، اپنے لیے کچھ کرو اور آخرت کے بارے میں سوچو. یہ دنیا ایک ببل کی طرح ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں. ایک ببل ہے، ختم ہو جائے گا. اور کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا کام ہونا جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہونا. اور مرحومین کو مت بھولو. بہت اچھا کیا اس مرحومہ کے بچوں نے، بیٹوں نے اور بیٹیوں نے یہ مجلس رکھوائی. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. کوثر جہاں کی مجلس تو یہ بچوں نے جو کروائی، بیٹے نے جو کروائی، بیٹی نے کروائی، سب نے کروائی. اولاد نے جو کروائی ہے نا، آج ان کی ماں ان کو دعا دے رہی ہوگی. یاد رکھو، ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی ویسی ہوتی ہے جیسا زندگی میں ہوتی ہے. مرنے کے بعد بھی لحد سے ماں دعا کرتی ہے. آج کوثر جہاں کی لحد میں اتنا ثواب صلوات کا بھی پہنچا. شعراء کرام نے کلام سنایا، مدح مولا کیا، وہ بھی پہنچا. میں تو ایک طالب علم، مجلس اور پھر مصائب گریا آپ کا. آپ کو پتہ نہیں کہ لحد میں آج کوثر جہاں کی کتنا گفٹ پہنچا ہوگا، کتنا ایصال ثواب پہنچا ہوگا. اس لیے کہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، یہ ایسے دیتا ہے کہ غیر حساب جیسے اللہ عطا کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں پھر بول رہا، اپنے مرحومین کو ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومینس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. کبھی بھولو مت. کچھ نہیں کر سکتے جو میں نے نماز بتائی وہ نماز پڑھو. اور زیارت امام حسین
میں ان کی اولاد کا بول رہا کوثر جہاں کی. ماں کی لحد پہ جانا تو پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ, باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. وہاں جا کر زیارت وارثہ ضرور پڑھو, یاسین پڑھتے پڑھو, بس آخری باتیں, ملک پڑھو, یاسین پڑھو, رحمان پڑھو, جو چاہے پڑھو, میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا, لیکن پلیز غور سے سنو, پلیز غور سے سنو. ختم کر رہا مجلس. ایک نئی چیز دے رہا, میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, آپ کے لیے نہیں ہوگی. میں نے دنیا بھر میں بولا یہ بات, علماء سے سن کے. اپنی ماں کی باپ کی لحد پہ جب جاؤ, جو سورے پڑھ سکتے پڑھو, میں منع نہیں کر رہا. ان سوروں کے ساتھ حدیث قصہ بھی پڑھو وہاں پہ. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے یہ آغا باخر میں اتنے مردے, یا غفران ماپ میں اتنے, یا دنیا میں جان جائے, حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا پہنچے گا؟ میں بار بار بول رہا, جو قرآن کے سورے پڑھتے ہو پڑھو 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 پڑھو, لیکن حدیث قصہ ضرور پڑھو. کیوں؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ حدیث ہے معصومین سے, جس کا راوی وہ ہے کہ جس نے 6 معصوم کی زیارت کی, جس کا راوی وہ رسول امین ہے. یہ رسول کا امانت دار تھا, رسول کی امانت لے کے زندگی گزار رہا تھا. تیسرا اس کو آنر یہ کہ یہ پہلا زائر حسین ابن علی, شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پہلے اس نے مولا حسین کی لحد کی زیارت کی. بیبیاں جب چہلم میں آئیں تو کی, چوتھے امام نے تو بنایا, لیکن یہ وہ راوی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو پہلا زائر حسین, سیدانیوں سے پہلے زیارت کی, اتنا بڑا مقام. اس سے یہ حدیث قصہ ختم کر دی مجلس میں نے. حدیث قصہ پڑھنے سے قبرستان میں فائدہ کیا؟ اب یہی سن لو. اب آپ مجھے انصاف سے بولو, یہ قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے, سونا چاندی چاہیے, دولت چاہیے, کیا چاہیے ان کو؟ نیچے بولے یار, رحمت چاہیے, رحمت اللہ کی. مردوں کو سوائے رحمت کے کچھ نہیں. آپ دعا بھی یہ کرتے کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کر, ان کی مغفرت کر. افو 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 بولے جاتے کہ معاف کر دے, معاف کر دے, ان پہ رحمت نازل کر. رحمت چاہیے, نیچے کچھ نہیں چاہیے. تو حدیث قصہ سے رحمت کیسے آ رہی؟ اب سنو, اب پلیز غور سے سنو, ختم ہو گئی مجلس. حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے, جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی, ہندی میں جا کے دیکھو, ٹرانسلیشن دیکھو, جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی, وہ اللہ کا رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے, جو خود رحمت ہے عالمین کے لیے, وہ رسول مولا علی سے بول رہے. امام علی 2 معصوم بات کر رہے, اللہ کا رسول میرے مولا سے بول رہا کہ یا علی, جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی. کیا سن رہے, کیا سن رہے؟ نئی بات معلوم ہی نا, وہ رحمت گھیر لے گی, گارنٹی ہے, گارنٹی ہے. اللہ کے رسول کا جملہ ہے, میرے مولا سے 2 معصوم کی گفتگو. تو میری ریکویسٹ ہے آغا باخر کی اس مجلس میں 10 منٹ ہوتے, پڑھنا نہیں آتا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ڈیوائن پرل کے اوپر وہ ایپ پہ جاؤ اور حدیث قصہ نکالو, حدیث قصہ ٹیلی فون پہ سٹارٹ کرو اور بیٹھ جاؤ, خالی سنتے جاؤ. جتنی دیر ہوگی تمہاری ماں کی لحد میں روشنی ہے, جتنی دیر ہوگی پورے قبرستان میں رحمت ہے. وہ کریم ایسا ہے کہ ایسا نہیں کرتا, پورا مومنین کا قبرستان ہے, وہاں پہ صرف ایک لحد پہ دے گا, دوسری پہ نہیں دے گا. ارے وہ تو رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا ہے. بس
کئی پیغامات دیے، اب باقی چیزیں کل سننا، کل انشاءاللہ 8:30 بجے، یہاں نہیں، اس امام بارگاہ 8:30 شام میں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ بس دوستوں، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، اللہ اس مرحومہ کے بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اور اسی طرح آپ کرتے رہے اپنے والدین کی۔ اور سب کو بھی پیغام یہی ہے، کوشش کرو کہ اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ بس اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ماں باپ کو دینے کا، اور مجلس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس غریب کا ذکر، اس مظلوم کا ذکر کہ جس کا خود جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ دوستو، مرحومہ کی مجلس ہے تو میں اس بی بی کا ذکر کروں کہ جو 18 سال کے سن میں عصا ٹیک کے چل رہی تھی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی تھی، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 18 سال کے سن میں عصا کس کو آتی ہے؟ مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ایک عربی مولانا تھے جو مدینہ منورہ میں مشہور ہیں کہ یہ مولا حسن کا ذاکر ہے، خطیب حسن کہتے، میرے امام حسن کے مصائب پڑھتے۔ ایک دن خواب میں اس ذاکر نے میرے مولا حسن کو دیکھا، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے۔ غور سے سنو، تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ مولا حسن اس خطیب کے خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ اے میرے ذاکر، تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا مولا، میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، آپ کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا، آپ کا جنازہ گھر سے اٹھا پھر واپس گھر گیا۔ مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، لیکن میرا مولا حسن ایک ہی جملہ بول رہے کہ اے ذاکر، جو اصل مصیبت تھی وہ بیان نہیں کرتا۔ تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب آپ ارشاد فرمائیں۔ تو امام نے کہا کہ اے ذاکر، میرے سارے مصائب پڑھتا ہے، جو اصل مصیبت تھی میرا سن 8-9 برس کا تھا، میں گھر کے اندر تھا، میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، ظالموں نے لا کے دروازے پہ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کو رونے نہیں دیا ظالموں نے۔ دوستوں، مولا حسن کہتے کہ ظالموں نے لا کے لکڑیوں کو رکھا، اور جب لکڑیوں کو روشن کیا اور جب میرے ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ڈالا، پیچھے دیوار تھی، دیوار اور دروازے کے بیچ میں میری ماں آ گئی۔ عزیزو، اس کے بعد مولا کہتے ہیں اب سنو کہ ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا اور اس نے میری ماں کے اوپر تازیانہ بلند کیا۔ ارے میں دیکھ رہا تھا میری ماں کو مارا جا رہا تھا، میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا کہ میری ماں کو مت مارو۔ عزیزو، مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوگی، کوئی غم مت دے سوا غم حسین کے۔ دوستو، یہ وہ بی بی ہے کہ جو 75 دن یا 90 دن زندہ رہی۔ بس میں مجلس کو ختم کر دیا۔ آخری ایام میں میری مظلوم شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ارے دیوار کا سہارا کون لیتا جو بزرگ ہو جائے؟ بی بی کے ایک ہاتھ میں عصا تھی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا، پورے 75 دن یا 90 دن ایسی رہی۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب بی بی کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد جب میرے مولا نے غسل و کفن دیا اور دوران غسل علی نے زور سے صیحہ کیا، اتنی زور سے کہ سلمان ایک حد پہ بیٹھے ہوئے۔ سلمان نے غسل کے بعد پوچھا مولا دوران غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی؟
تو علی جیسا صابر امام کہتا ہے سلمان دروازے کے گرنے سے بنت رسول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ بھائی ایک منٹ بس دوستو، مولا نے کفن پہنا کر کنیزوں کو بلا کے رخصت کروایا، اس کے بعد دونوں شہزادیوں کو بلایا۔ اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم ماں کی میت پہ آئی۔ عزیزو سن کیا ہے؟ 7-8 سال کا سن۔ زینب اور ام کلثوم آئی، آ کے ماں کو غور سے دیکھا کفن میں، اور دیکھا کہ علی پیچھے کھڑے رو رہے۔ زینب نے ماں کی میت کو دیکھ کر روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے ایک جملہ کہا جو آپ کے شہر کے مشہور شاعر سلامت علی دبیر کے مرثیے کا ایک بیت ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے جیسی ماں کی میت کو دیکھا، غور سے علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا، بیٹی تڑپ کے کہہ رہی کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، سب مل کے، خاص وقت ہے دعا کا۔ پروردگار میری شہزادی کا واسطہ یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی اس کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کچھ مومنین حیدرآباد میں بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کاملہ دے دے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کوثر جہاں بنت سید محمد اختر کے لیے پڑھ دیں پلیز۔